الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں فرمائیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے عاشق اکبر میں نقل کرتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع یعنی جتنا ممکن ہوتا مخفی یعنی چھپا کر رکھتا کہ حضور اکرم نور مجسم غم خار امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی یہی حکم تھا تاکہ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور نقصان سے محفوظ رہیں۔ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب علی الاعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عنایت فرما دیجیے۔ دو عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار امت کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولاً یعنی ابتداءً اسٹارٹ میں انکار کیا، مگر پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ سب مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں تشریف لے گئے
اور خطیب اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کا آغاز کیا۔ خطبہ شروع ہوتے ہی کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس کے باوجود کفار بداتوار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر خونی وار کیے کہ چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچ نہ سکیں گے۔ شام کو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ الفاظ زبان صداقت نشان پر جاری ہوئے کہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہی یہ مصیبت آئی، پھر بھی انہی کا نام لے رہے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر کھانا لے آئیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی صدا تھی کہ شاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ والدہ محترمہ نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، ان سے دریافت کیجیے۔ تو آپ کی والدہ اپنے لخت جگر کی اس مظلومانہ حالت میں کی گئی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال معلوم کیا۔ وہ بھی نامساعد حالات کے سبب اس وقت اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھیں، اور چونکہ ام الخیر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں لہذا انجان بنتے ہوئے فرمانے لگی کہ میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، آپ کے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو میں چل کر ان کی حالت دیکھ لوں۔ ام الخیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اپنے گھر آئیں۔ انہوں نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زار دیکھی تو تحمل یعنی برداشت نہ کر سکی، رونا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، ان کی خبر دیجیے۔ سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کا خوف نہ کیجیے۔ تب انہوں نے عرض کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عنایت سے بخیر و عافیت ہے، اور دار ارقم یعنی سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک شہنشاہ نبوت سراپا خیر و برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر لوں۔ چنانچہ والدہ ماجدہ رات کو آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دار ارقم حاضر ہوئیں۔ عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ آقا غمگسار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود دیگر مسلمان نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زار دیکھی نہ جاتی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آقا یہ میری والدہ ماجدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، انہیں دعوت اسلام دیجئے۔
شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، الحمدللہ عز وجل وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا۔ کبھی سیل اشک روا ہوا، کبھی آہ دل میں دبی رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا آپ نے کہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کس قدر مصائب و آلام، مصیبتیں، تکلیفیں، رنج، ظلم یہ برداشت کیے گئے۔ اسلام کے عظیم مبلغین نے تن من دھن سب راہ خدا عز و جل میں قربان کر دیے۔ آج اگر ہمیں مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے انفرادی کوشش کرتے ہوئے سنتیں سیکھتے سکھاتے یا سنتوں پر عمل کراتے اگر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اولاً تو اب ظلم ہوتا کا ہے، آج کون ہم کو مطلب مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ بارہا یہ تجربہ ہے کہ جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد تو اسے عزت نصیب ہو جاتی ہے۔ سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو کل تک جو گالیاں دے کر پکارے جاتے تھے اب وہ بھائی کہہ کر پکارے جاتے ہیں۔ لیکن اس قدر مطلب ویلکم ہو رہا ہے، ہم پر مشکلات نہیں آ رہی، اور اگر مشکلات ہیں کسی کو، چلے ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں بھی مشکلات ہیں کہ جناب سنتوں پر عمل کرتے ہیں، داڑھی شریف رکھتے ہیں، امامہ شریف پہنتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو بعض نادان جو سیٹ صاحبان ہوتے ہیں جو ملازموں کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتے نماز باجماعت پڑھنے کے لیے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے گھر والے رکاوٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اگر کسی کا ایسا کوئی رشتہ ہوتا ہے اور وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو اب اس پر یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر یہ عمل ہوا تو ہم رشتہ ختم کر دیں گے۔ معاذ اللہ ایسے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اگر ایسی مشکلات کا سامنا بھی ہو تو ہمیں عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھ کر اپنے لیے تسلی کا سامان مہیا کر کے مدنی کام مزید تیز کر دینے چاہیے، اور دین کے لیے تن من دھن نثار کر دینے کا جذبہ اپنے اندر اجاگر کرنا چاہیے، جیسا کہ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آخری دم تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین اسلام کی خدمت سر انجام دیتے رہے، رائے خدا عز و جل میں جان کی بازی لگا دی، مگر اپنے عزم سے ہٹے نہیں، اپنے مشن سے ہٹے نہیں۔ دین اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، یعنی دین اسلام قبول کرنے پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے رحمت و شفقت کے دریا بہا دیے، اور بارگاہ رب العلا عز و جل سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب تقوی کا لقب پایا۔ خدمت دین خدا و الفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مال خرچ کرنے پر دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کی تعریف فرمائی۔
بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں اپنی حیات مبارکہ میں یعنی زندگی ہی میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی کہ اے ابو بکر آپ جنتی ہیں، اے ابو بکر آپ جنتی ہیں۔ جب عمل کا معاملہ آیا تو ایک روایت کا خلاصہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون ہے جس نے آج کے دن روزہ رکھا؟ ابو بکر نے عرض کی حضور میں نے۔ کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کی حضور میں نے۔ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ کہا میں نے۔ کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی؟ کہا حضور میں نے۔ کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ کہا آقا میں نے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد اس طرح فرمایا کہ جس میں یہ اوصاف ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ بلکہ یہ وہ صحابی کہ جنہوں نے ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ قیامت کے دن جنت کے مختلف دروازوں سے مختلف وصف رکھنے والے نمازیوں کو نماز کے دروازے سے، روزہ داروں کو روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ عرض کی آقا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میرا گمان ہے وہ تم ہو۔ تو یہ وہ عظیم صحابی، تو خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ صدیق کا مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے، یعنی مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان صدیق اکبر، صدیق اکبر کے دن منائے جا رہے ہیں، ان کی سیرت پہ بیانات سنے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے۔ جب صحابہ سے محبت ہے تو ان کی سیرت پر عمل بھی ہونا چاہیے کہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، جھوٹ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور دعوت اسلامی نے جھوٹ کے خلاف بھی جنگ جاری کی ہوئی ہے کہ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ فیضان سچ، فیضان سچ، فیضان سچ۔ عتیق کے معنی آزاد۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نار دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب ہوا۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صاحب خیر کثیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز ہو کر 22 جمادی الاخری، یعنی یہ جو آج مہینہ چل رہا ہے، اس کی 22 تاریخ 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ زادہ اللہ شرف و تکریمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اقدس میں آرام فرما ہوئے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بہت سارے کمالات ہیں، اور واقعی یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، فیضان دعوت اسلامی ہے، فیضان امیر اہل سنت ہے کہ ہمیں
ان بزرگوں کی جب ایام آتے ہیں تو بالخصوص ان کی سیرت کے بارے میں بار بار بیانات ہوتے ہیں، اور یہ امیر اہل سنت نے بھی اپنے متعلقین کو یہ مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں کہ جب بھی ایسے موقع آئیں تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان کی سیرت کا مطالعہ کرائیں، تاکہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی ان بزرگوں کا کی سیرت کا حال وال یہ معلوم ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، چند ایک عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں صالحین کا یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی امید ہے کہ ہم بھی عاشق اکبر صدیق اکبر کا ذکر خیر کریں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے اغنیاء یعنی مالداروں اور دولت مندوں کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کے لیے مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خورد و نوش یعنی کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے۔ محبوب رحمان شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا عز و جل کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی، وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا ساروں مال و متاع آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی مختار دو عالم کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کے اس ایثار کو دیکھ کر استفسار فرمایا کہ کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ بس صد احترام آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، آقا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ مطلب یہ کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ و رسول کافی ہیں۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی غور کریں کہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسا شوق تھا، کیسا ولولہ تھا۔ اور آج اگر ہم سے کوئی ہماری پسند کی باتیں پوچھے، آپ کو کیا پسند ہے، اب زندگی میں کیا چاہتے ہیں، ذرا ہمیں بھی بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ عشاق یعنی محبت کرنے والوں کے کیا انداز تھے، ان کی محبت کے تقاضے کیا تھے۔ مشیر رسول سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا۔ پہلا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا، یہ پہلی پسند۔ دوسری پسند، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ دوسری پسند۔ تیسری پسند، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے
زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. یعنی یہ عشاق یہ عملی تصویر ہوتے تھے، عملی تصویر ہوتے تھے کہ آقا سے محبت تھی تو کیسی محبت تھی کہ پسند کیا ہے کہ ہر وقت آقا کا دیدار کرتا رہوں. پسند کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنا مال خرچ کروں. پسند کیا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر رہوں. یہ پسند. اب اللہ عز و جل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرما دی. کیسے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر ہر موقع پر، چاہے سفر میں، مدینے میں، ہر وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت یعنی قرب نصیب رہا. یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں یہ صدیق اکبر ہی تھے جو آقا کے ساتھ تھے. گویا یہ ہر وقت جو زیارت کرنے کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی کیونکہ عشق سچا تھا. پھر دوسری بات، اسی طرح مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال، اپنا سامان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا. اب رہی بات آقا کی بارگاہ میں حاضری کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی پوری فرمائی کہ مزار انور میں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رفاقت و قربت نصیب فرما دی. سرکار کے پہلو میں دفن ہوئے نا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید ہے. یہ محبت تھی، یہ محبت تھی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. اور محبت جب تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا کرم کیا اور کیسی برکتیں نصیب فرمائی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیا انوکھی آرزو تھی، سنیے. حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو غار کا واقعہ سناؤں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثار کرنے کا جو واقعہ ہوا وہ مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے روایت ملتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، صدیق اکبر ساتھ تھے، غار ثور کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے، صفائی کی، تمام سوراخوں کو بند کیا، آخری 2 سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک پاؤں سے ان دونوں کو بند کیا. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشریف آوری کی درخواست کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، اپنے وفادار یار غار و یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر انور رکھ کر محو استراز یعنی سو گئے. اس غار میں ایک سانپ تھا، اس نے پاؤں میں ڈس لیا، مگر قربان جائیے اس پیکر عشق و محبت پر کے درد کی شدت تکلیف کے باوجود محض اس خیال سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو، بدستور بے حرکت و خاموش رہے. مگر شدت تکلیف کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر چشمان مبارک یعنی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور جب اشک عشق کے چند قطرے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم والے چہرے پر نچھاور ہوئے تو شاہ علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے. استفسار فرمایا, اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا تو فوراً آرام مل گیا. تو منزل و صدق و عشق کے رہبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان 100 کروڑ مرحبا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے تو کفار جو تقریباً غار کے قریب پہنچ چکے تھے, ان دونوں مقدس ہستیوں کی غار میں موجودگی کو اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں یوں ارشاد فرمایا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اعلی حضرت امام اہل سنت ترجمہ کنز الایمان شریف میں یوں کرتے ہیں کہ صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے تو اللہ عز و جل نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی حفاظت کے ظاہری اسباب بھی پیدا کر دیے کہ جو ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں غار ثور میں داخل ہوئے, خدائی پہرا لگا دیا گیا. کیسے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 680 صفحات پر مشتمل کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ 132 پر ہے کہ یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا. ان 2 کبوتروں کو رب ذوالجلال عز و جل نے ایسی بے مثال جزا دی کہ آج تک حرم مکہ میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی 2 کی اولاد میں سے ہیں. جیسے انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی, ویسے ہی رب عز و جل نے بھی حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد فرما دی. اللہ کی راہ میں جو قربانی دیتا ہے, یعنی جو مال خرچ کرتا ہے, جو وقت دیتا ہے, جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سوچتا ہے, اللہ اس کو برکت عطا فرماتا ہے. اور جب کفار قریش نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو کہنے لگے اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری انڈی دیتی. کفار کی آہٹ پا کر عاشق اکبر صدیق اکبر کچھ گھبرا گئے. عرض کی آقا اب دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ترجمہ کنز الایمان, غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ عشق بھرے واقعات یہ پڑھتے تو ایمان میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی, تازگی نصیب ہو جاتی ہے. الحمدللہ محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب و بامراد ہوئے اور تلاش کرنے والے کفار بد اتوار ناکام و نامراد ہوئے. مکڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر کے غار کا دہانہ یعنی منہ ایسا بنا دیا کہ وہاں تک سراغ رسانوں نے جاسوسوں کی سوچ بھی نہ پہنچ سکی. وہ مایوس پلٹ گئے تو مکڑی کو لازوال سعادت میسر آئی, جس کو مکاشفۃ القلوب میں سیدنا ابن نقیب علیہ رحمت اللہ الحسیب نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ ریشم کے کیڑوں نے ایسا ریشم
بنا جو حسن میں یکتا یعنی بے مثال ہے، مگر وہ مکڑی ان سے لاکھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے غار ثور میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار کے دہانے یعنی منہ پر جالا بنا تھا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عاشق اکبر جو انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کا عشق کیسا تھا؟ امام محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی کہ جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے کہ تلاش کرنے والے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنا لگتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے اسی رسالے عاشق اکبر میں نقل فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 61 پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا اور بائیں یعنی الٹے دستے مبارک پر حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ لیا اور فرمایا کہ ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں، سبحان اللہ، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا سچا عشق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مختصراً چند ایک واقعات بیان کیے ہیں۔ ہمارے راہبر عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عشق کا اظہار عمل و کردار سے کیا، زبانی لفاظ ہی نہیں دی۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ یہ اشعار ہم بھی پڑھتے ہیں، عملی طور پر چیک کریں اس کا عملی اظہار کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عشق کی راہ پرخار دشوار گزار ہوئی تب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے سرشار رہے، خطیب اول کا شرف پایا۔ دین اسلام کی جہاں تبلیغ کا معاملہ ہوا، اسلام کا اعلان کا معاملہ ہوا، آپ نے ظلم و ستم کی پرواہ نہ کی، علل اعلان تبلیغ دین کی۔ اور آج ہم اولاً تو دین کی بات ہم خود کتنا جانتے ہیں، اگر دعوت اسلامی والے مسجد میں آ کر درس دیتے بھی ہیں تو ہمیں بیٹھنے کی کہاں مطلب ایسی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر بار منڈیروں پر بیٹھ کر، چوکوں میں بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر گزر جاتا ہے وقت، کیا درس میں بیٹھنے کی سعادت ملتی ہے کہ میں بھی کچھ دین کی باتیں سیکھوں؟ دعوت اسلامی والے مسجد
جہاں پر ممکن ہوتا ہے دکانوں میں گھروں میں آ کر ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو قرآن مفت پڑھائیں گے. کیا قرآن پڑھنے کا شوق ہوا؟ ان اسلاف اور بزرگوں کو دیکھیں، ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا گیا، ان کے مال و اسباب کو جلایا گیا. صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے، کیسی کیسی تکلیفیں ملتی تھیں، لیکن ان کے پاؤں لغزش نہیں کھاتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو ہم میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس معاملے میں جو کمزوریاں پا رہے ہیں اس پر اپنا محاسبہ کریں. اللہ تعالیٰ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے صدقے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. جب انسان حالت نیند میں ہوتا ہے تو نہ جانے کیا کیا عالم لاشعوری میں دیکھتا ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ جو کچھ دیکھا یہ سب خواب تھا. یہ مختلف قسم کے خواب جو ہمیں آتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا دیکھے گئے خواب کسی کے بھی سامنے بیاں کر سکتے ہیں؟ اچھے اور برے خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سچے خوابوں کی حقیقت و اہمیت کیا ہے؟ خوابوں کی تعریف و اقسام کیا ہیں؟ خوابوں کی تعبیر بتانے کا اہل کون ہے؟ جس چیز کو بار بار سوچتے ہیں وہ آپ سونے کی صورت میں بھی وہی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. بری ذہنیت، بری طبیعت، برے کام میں رہو گے تو برے خواب بھی آئیں گے. خواب ایک حقیقت ہے، خواب آتے ہیں. سانپ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں مجھے، اور سانپوں کی کیا ہے، اور وہ ہم نے کبھی اس سانپ کو مارا نہیں. تعبیر تو یہ ہمیں معلوم کریں گے. خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ بری صحبت میں رہو گے تو آپ کو برے خواب آئیں گے. آپ ہمیشہ اچھے لوگوں سے رابطہ رکھیں. جہاں اچھی سوچ ہوگی وہاں اچھے خواب آئیں گے. سوچ اگر یعنی کہ غلط ہوگی تو غلط خواب آئیں گے. جب نیند ضمیر کو مطمئن کر کے آئے گی تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. انہی سوالات کے جوابات اور ہاتھوں ہاتھ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے دیکھیے آج رات 9:15 بجے مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ مدنی مکالمہ، جس کا موضوع ہے خوابوں کی حقیقت. اپنی کالز ریکارڈ کرانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 02134942522 02134942525. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات. ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات. عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم مبارک ہے سیدنا مہدی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہنمائی فرمانے والے اور بلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو جو ہدایت عطا فرمائی اور انہیں آپ کے دست اقدس پر ایمان، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور توحید حاصل ہوئی، وہ عظیم ترین ہدایت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا منیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی آپ خود روشن ہیں اور دوسروں کو نور عطا فرمایا جس سے وہ روشن ہو گئے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود روشن ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نور پیدا فرمایا اور دوسروں کو روشنی عطا فرمانے والے ہیں، یعنی ارباب بصیرت کی بینائی کے لیے ظاہر فرمانے والے ہیں، کیونکہ نور دیکھنے میں مددگار ہوتا ہے اور آپ کے نور کی موجودگی کے سبب دیکھنے والوں کے لیے ان چیزوں کا دیکھنا ممکن ہو گیا جن کا دیکھنا مطلوب ہوتا ہے، مثلا علامات ہدایت، مقامات سعادت، نجات کے راستے، صحیح مقاصد اور ہلاکت و تباہی کے مقامات سے اجتناب۔ نیز آپ دوسروں کو نورانیت عطا فرمانے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا داعٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو پکارا، اس کی طرف رغبت کی یا اس کی عبادت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا تاکہ بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے اور عجائب و غرائب کو عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا تو زمین کے بچھانے اور آسمان کو بلند عطا فرمانے سے پہلے مخلوق کو ذرات کی صورتوں میں قائم فرمایا۔ اس وقت ملکوت و جبروت میں صرف اسی کی ذات جلوہ گر تھی، پھر اپنے نور کی تجلیات سے ایک نور پھیلایا جو سب پر چمکا، پھر وہ نور ان مخفی صورتوں کے درمیان مجتمع یعنی جمع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ اختیار کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تم برگزیدہ اور منتخب ہو، تمہارے پاس میں اپنا نور اور ہدایت کے خزانے امانت رکھتا ہوں، تمہارے ہی لیے میں زمین کو بچھاؤں گا، پانی جاری کروں گا، آسمان کو بلندی عطا کروں گا، ثواب و عتاب اور جنت و دوزخ بناؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پردہ غیب اور خزانہ علم میں مخفی فرما دیا، پھر تمام جہاں پیدا کیے، زمانے کو پھیلایا، پانی جاری فرمایا، جاگ ابھاری، ہوا کو حرکت دی۔ اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر بلند ہوا، زمین کو پانی کے سطح پر بچھایا یعنی اطاعت کی طرف بلایا تو اس نے فرما برداری کا اظہار کیا، پھر بے مثل انوار سے فرشتوں کو پیدا کیا اور اپنی توحید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جمع کیا۔ آپ کی زمین میں بعثت سے پہلے آپ کی نبوت کو آسمان میں شہرت دی گئی۔ جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی اور علم سبقت کی خصوصیت ان پر واضح فرمائی کہ ان میں تمام اشیاء کے اسماء جان لینے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کعبہ، محراب، دروازہ اور قبلہ قرار دیا، جس کی طرف عالم روحانیت و انوار سے تعلق رکھنے والے فرما بردار فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امام ملائکہ کا نام دینے کے بعد ان کی پیشانی میں رکھی گئی امانت اور اس کی عظمت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی فضیلت کی بنیاد اس نورانی امانت پر تھی جو ان کی پیشانی میں رکھی گئی تھی۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو میزان کے نیچے مخفی رکھا، یہاں تک کہ طیب و طاہر خصلتوں والی بستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو ظاہراً اور باطناً، خفیہ اور اعلانیہ دعوت دی اور اس عہد کی یاد دلائی جو مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح سے لیا گیا تھا۔ جس نے آپ کی موافقت کی اس نے سابق نور سے استفادہ کیا، اور جس پر غفلت طاری ہوئی وہ غضب کا مستحق ٹھہرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو محمد عبد الجلیل قصری شعب الایمان میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے واضح فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر شے سے پہلے نبوت عطا کی گئی، اور آپ نے ارواح کی پیدائش اور انوار کے آغاز کے وقت مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا، لہٰذا آپ روحوں کے آدم اور سردار ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ علم الہی میں تھے، اب ظاہر ہوا کہ آپ فی الواقع نبوت سے متصف تھے۔ تمام معجزات جو رسولان گرامی لائے وہ آپ ہی کے نور سے ان تک پہنچے، کیونکہ آپ آفتاب فضیلت ہیں اور وہ سب ان کے ستارے ہیں جو آفتاب کے انوار لوگوں کو تاریکیوں میں دکھاتے ہیں۔ سیدنا مدعو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس اسم مبارک کے چند مطالب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن حضرات سے خطاب فرمایا آپ ان میں سے اشرف ترین ہستی ہیں، آپ سے افضل ترین خطاب فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں آپ کو از راہ تشریف و تکریم یا ایہا النبی اور یا ایہا الرسول سے مخاطب فرمایا، آپ کے نام سے خطاب نہیں فرمایا، دیگر انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے یاد فرمایا، آپ کے طفیل آپ کی امت کو یہ شرافت عطا فرمائی کہ اسے یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اور دوسری امتوں کو ان کی کتابوں میں یا ایہا المساکین اے مسکینوں سے پکارا۔ ان دونوں خطابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معراج شریف میں آپ کا بلانا مراد ہے، جبکہ آپ کو عالم نور میں سفر کرایا گیا اور آپ کے لیے 70,000 پردے اٹھا دیے گئے، ان میں سے ایک پردہ ایک دوسرے کے مشابہ نہ تھا، اور ہر فرشتے اور انسان کا احسان آپ کے پیچھے رہ گیا۔ جیسے کہ ابن سبا نے اپنی شفا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ادن یا خیر البریہ، ادن یا احمد، ادن یا محمد لیدن الحبیب، اے افضل الخلق قریب آ، اے احمد اور اے محمد قریب آ، محبوب نزدیک آ۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، ہدایت کے بخشش میں قصیدہ معراجیہ میں کیا ہی خوب لکھا، بڑھ اے محمد قریح و احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ مزید اس اسم مبارک سیدنا مدعو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ امام بیہقی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، جب ملک الموت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ کو اختیار ہے دنیا میں رہنے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ امام بیہقی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اس کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ کو دنیا سے دارالآخرت کی طرف منتقل فرما کر آپ کے قرب اور شرافت میں مزید اضافہ فرمائے۔ مزید اس اسم مبارک سیدنا مدعو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مخلوق آپ کی شفاعت کے لیے بلائی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ مزید آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت آپ کو خطاب فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ امام طبرانی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کریں گے۔ مزید اس اسم مبارک سیدنا مدعو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کے لیے بلایا جائے گا۔ ان سب صورتوں میں آپ مدعو یعنی بلائے گئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مجیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس اسم مبارک کا معنی یہ ہے اجابت یعنی قبول کرنا، دعا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور بلا، ہاں کہا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت و عبادت، توحید و معرفت اور ایمان کو بھی سب سے پہلے آپ نے ہی قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت ولیمہ کو قبول فرماتے۔ جو صحابی آپ کو دعوت دیتا آپ اس کی دعوت منظور فرماتے، اگرچہ بکری کی ایک بازو، جو کی روٹی یا معمولی کھانے کی دعوت ہی کیوں نہ ہوتی۔ صحابہ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو ان کے ساتھ تشریف لے جاتے اور ان کی حاجت روائی فرماتے۔ کوئی صحابی یا اہل بیت میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو آپ ازراہ تواضع یعنی عاجزی، خوش اخلاقی اور حسن معاشرت کے طور پر جواب میں لبیک میں حاضر ہوں فرماتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب کسی صحابی کو یا اہل بیت میں سے کسی کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد فرماتے رہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر کسی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت ہو اور وہ ہم سے پوری ہو سکتی ہو تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی ہمارا عمل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مجاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں مستجاب الدعا ہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت بے شمار معاملات اور ان گنت مواقع پر ظاہر ہوئیں۔ حضرت قاضی عیاض وغیرہ نے ان کی خاص تعداد جمع کی ہے۔ سیدنا مجاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مخلوق میں آپ کی دعوت و تبلیغ مقبول تھی۔ آپ کی دعوت کو مقبول کرنے، آپ کی تصدیق اور پیروی کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ سے پہلے اتنے لوگوں نے کسی رسول کی دعوت قبول نہیں کی۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی شفاعت مقبول ہوگی۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی مقبولیت کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوہرا،
اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی اور جب یہ سواری خرامہ خرامہ چلتی ہوئی دروازے مقبولیت پہ پہنچی تو قبولیت نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور دعا کو گلے سے لگا لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے قبولیت کا صحرا سر پہ سجایا، عنایت الہی کا جوڑا زیب تن فرمایا، گویا دعا نے دلہن کا روپ اپنایا. پھر اس دعا کا جب نتیجہ سامنے آیا تو دونوں جہانوں نے اپنے آپ کو حیرت کے سمندر میں گم پایا. اور یہ مسئلہ ہمیں حدیث قدسی نے سمجھایا جس کو امام بخاری نے روایت فرمایا، وَلَا إِنِّي سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، چاہے اپنے لیے کرے یا دوسرے کے لیے کرے. یہ تو خالی بندے کی دعا کا یہ اثر ہے، تو بندہ نواز کی دعا کا کتنا اثر ہوگا. جن خوش نصیبوں کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ان کے واقعات پڑھے جائیں تو ایمان کو تازگی مل جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، یعنی اے رب تبارک و تعالی اس کے مال، اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے دیکھ ہی لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے، اور پھولوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے، اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے جن میں 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. انہوں نے 2286 حدیثیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کی عمر 100 برس سے زائد ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا حفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کے بارے میں بار بار سوال کرنا. اس اسم مبارک کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب اہل بیت علیہم الرضوان اور اولاد مثلا حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں پر بہت مہربان تھے. آپ کی رضائی بہن شیمہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان پر بہت شفقت فرمائی. سب کے ساتھ آپ لطف و کرم اور انتہائی احسان سے پیش آتے. آپ اپنی قوم پر بہت مہربان تھے، ان کو نصیحت فرمانے میں مبالغہ فرماتے، ان کی ہدایت کی شدید خواہش رکھتے تھے. مزید یہ کہ آپ اپنی امت کا بہت اہتمام فرماتے اور دنیا و آخرت میں اپنی توجہ سے نوازتے رہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کریں، لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کی حاجت روائی کریں، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آپ پر خوب سے خوب کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتے رہیں، تاکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، اور آپ کی رضا ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان اسماء مبارکہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور خوب سے خوب دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ
مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے راہ جنت کی پہچان، دیکھیے سلسلہ جنت میں لے جانے والے اعمال، عربی زبان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ، اللہ کرم حقائق و نصیحت پر مبنی سنتوں بھرا بیان، پہ جہاں میں مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست، تجھ پہ جہاں میں دنیا بھر سے مدنی کاموں کی کاوشیں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست، تیری دھوم نیکوکاروں کا ذکر، سلسلہ فیضان ریاض الصالحین میں، دعوت اسلامی ہاتھوں ہاتھ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے دیکھیے براہ راست سلسلہ مدنی مکالمہ، جس کا موضوع ہے خوابوں کی حقیقت، تیری دھوم انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اللہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا سلسلہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے، پہ جہاں میں مدنی چینل پر، کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ 27 اپریل بروز اتوار قافلہ ذمہ داران کا تربیتی اجتماع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ 26 اپریل کو مدنی مذاکرے سے۔ باول مدینہ کی 17 تنظیمی کابینات کے قافلہ ذمہ داران ذیلی تا کابینہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوں گے، اور بقیہ ہر کابینہ کے قافلہ ذمہ داران اپنی اپنی کابینہ میں دن 2:26 پر کم و بیش دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کا انشاءاللہ عز و جل تربیتی بیان ہوگا، اور پھر ان تربیتی اجتماعات سے مغرب کی نماز کے بعد کھانے کے وقفے کے بعد سے قافلوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ 27 اپریل بروز اتوار بعد نماز مغرب اجتماع کے اختتام پر 30 دن کے ڈھیروں ڈھیر مدنی قافلوں کی روانگی بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تمام ذمہ داران اس سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مزید معلومات اور مدنی پھولوں کے لیے قافلہ.majlis@dawatIslami.net سے رابطہ کیجیے۔ درس دیں یا سنیں یا بیان جو کریں اس میں یہ بھی کہیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کیا آپ جانتے ہیں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا کیا وبال ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث مبارکہ متواتر ہے، 12 صحابہ کرام سے منقول ہے، اور اس میں 10 مبشرہ وہ سب 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت ملی وہ بھی اس کے راوی ہیں، اور یہی وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں 10 مبشرہ جمع ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور دعوت دو اپنے رب کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو بھلائی کی طرف بلایا تو اس رہنمائی کرنے والے کے لیے وہ نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ کسی کو نمازی بنا دیا، دیندار بنا دیا، ماں باپ کا خدمتگار بنا دیا، اسے رزق حرام سے بچا کر رزق حلال کھانے کے اوپر لگا دیا، تو اب اسے بھی ثواب اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیے سلسلہ فیضان ریاض الصالحین آج مدینہ منورہ میں شام 6:15 بجے اور پاکستان میں رات 8:15 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ عاشقان رسول کو دینی معلومات سے آگاہی بخشنے کی نیک تمنائیں لیے مختلف اسلامی موضوعات کی ڈیویڈیز اور سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے۔ اسی سعی کے تسلسل میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی